الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی قدر و محبت کے لائق میری بچیوں، اور قابل احترام بہنوں، جس ماحول میں اور جس زمانے میں جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، ہمیں ان حالات اور اس ماحول کے بارے میں تفصیلی واقفیت ہونی چاہیے۔ جس طرح کے چیلنجز کا آج مسلمانوں کو خاص طور پر سامنا ہے، ان چیلنجز کا ادراک ہونا چاہیے اور ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، کیا طرز عمل اختیار کرنا ہوگا، ہمارا ریسپانس کیا ہونا چاہیے، اس سے بہت تفصیلی واقفیت کی ضرورت ہے۔ جب کوئی بیماری یا وبا پھیلتی ہے تو جو اتھارٹیز ہوتی ہیں، ذمہ دار ادارے، وہ شہریوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس وبا، اس بیماری سے بچنے کے لیے کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارا ملک بلکہ پوری دنیا ایک پینڈیمک کے تجربے سے گزری۔ اس وقت ہم نے سب نے دیکھا کہ بہت احتیاطیں بتائی گئیں، کہا گیا ذرا فاصلے رکھو، سوشل ڈسٹینس مینٹین کرو، ہاتھ میں ہاتھ نہ ملاؤ، بار بار
سینیٹائز کرو، ماسک کا استعمال کرو، مسجدیں تک بند کر دی گئیں، مدتوں تک مسلمان مرد باجماعت نماز پڑھنے کی سعادت اور لذت سے محروم رہے۔ تراویح کی نماز بھی لوگوں نے گھروں پر پڑھی۔ اسی طرح کی بہت سی احتیاطیں اس بیماری اور اس وبا سے بچنے کے لیے بتائی گئیں، اور زیادہ تر لوگوں نے ان ہدایات پر عمل کیا۔ کچھ بیماریاں وہ ہوتی ہیں جو انسان کے جسم کو متاثر کرتی ہیں، اور کچھ بیماریاں وہ ہوتی ہیں جو انسان کے دل کو، اس کے کیریکٹر کو، اس کے سوچنے کے طریقے کو، اس کی پسند اور ناپسند کو، اس کی ترجیحات کو، اور دنیا سے لے کر آخرت تک ان بیماریوں کے نقصانات بھگتنے پڑتے ہیں۔ جب مسلمانوں کا کچھ حصہ، مسلمانوں کی آبادی کا کچھ حصہ ایک ایسے ماحول میں جی رہا ہو جہاں کفر اور شرک کا غلبہ ہو، جہاں بے حیائی کا غلبہ ہو، جہاں ظلم، تشدد، جاہلیت اور جارحیت کا دورہ ہو، جہاں بچیوں کی عزتیں محفوظ نہ ہوں، جہاں رہنے والے مردوں کی اکثریت بھوکے بھیڑیوں کی طرح، بھوکے درندوں کی طرح وہ لڑکیوں کو دیکھتی ہو، گھورتی ہو، چھیڑتی ہو، عزتیں لوٹتی ہو، جہاں رہنے والے لوگوں کو کفر اور شرک پر مجبور کیا جا رہا ہو، جہاں توحید کا دامن چھوڑنے کی آوازیں لگائی جا رہی ہوں، جہاں لالچ کے ذریعے یا ڈرا دھمکا کر ایمان و اسلام کی دولت سے محروم کرنے کے سرکاری منصوبے چل رہے ہوں، جہاں وہ صلاحیتیں، وہ دماغ جو ملک کی ترقی کی تدبیریں سوچنے میں مشغول رہتے، وہ لوگ جن کو جو ملک کے حقیقی مسائل، جو ریئل ایشوز ہیں،
ان کے حل کرنے کی طرف اسٹیبلشمنٹ کی اور رولنگ کلاس کی توجہ رہتی، اس کے بجائے ان کی توجہ اپنے ہی ملک کے شہریوں کے ایک حصے کو کچلنے اور دبانے، ڈرانے اور دھمکانے اور ان کو خوف کی نفسیات میں مبتلا کرنے میں وہ لگ جائیں، بجائے ملک کے حقیقی مسائل کی طرف توجہ دینے کے ان کی توجہ مسجدوں اور مدرسوں کو گرانے پر لگ جائے، عبادت گاہوں کی توہین پر لگ جائے، شرم و حیا کی پیکر پاک دامن بچیوں کے حجاب کو نوچنے پر لگ جائے، اس وقت اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر شہر میں، ہر قصبے اور گاؤں میں، ہر محلے میں لوگ بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بہت سیریس موڈ میں غور کریں آپس میں کہ ان چیلنجز کو ہم کو کیسے فیس کرنا ہے، تاریخ کے اس مرحلے سے ہمیں کیسے کامیاب گزرنا ہے۔ یہ ہے مقصد میری بہت ہی عزیز بچیوں اور قابل احترام بہنوں، آج کے اس اجتماع کا، جو میرے اپنے مطالبے پر، میری اپنی گزارش اور درخواست پر منعقد کیا گیا، اور میں پورے ملک میں جہاں جہاں پہنچ پا رہا ہوں، اپنی شدید بیماری کے باوجود اللہ کی توفیق سے جا کر نوجوان بچوں سے اور نوجوان بچیوں سے خاص طور پر، اور والدین سے، پیرنٹس سے کچھ گزارشات اس سلسلے میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنی ذمہ داری سمجھ کر اور آخرت کی پکڑ سے بچنے کے مقصد سے۔ سب سے پہلے تو بچیوں، اس بات کو جانو کہ تم سب خوش نصیب ہو کہ تم کو اللہ نے ایک مسلم گھرانے میں پیدا کیا اور اسلام کی دولت، اسلام کی نعمت تم کو عطا کی، کسی تعصب کی بنا پر نہیں بلکہ کمپیریٹو اسٹڈی کی بنیاد پر، تقابلی مطالعے کی بنیاد پر، ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے اسلام کو شعوری طور پر قبول کیا ہے۔ اگرچہ اللہ نے مجھ کو ایک علمی گھرانے میں پیدا کیا، میرے خاندان میں متعدد بڑے علماء پیدا ہوئے، میری بڑی بہن خود حدیث کی بہت بڑی عالمہ ہیں، مردوں اور عورتوں میں متعدد اہل قلم، اہل علم، اہل فکر و دانش تھے میرے خاندان میں۔ اس کے باوجود میری عزیز بچیوں، جب میں 13-14 سال کی عمر میں پہنچا، میں دینی ادارے ندوۃ العلماء کا طالب علم تھا، اور میری آئیڈیل 2 شخصیتیں تھیں۔ آج تک میری آئیڈیل مردوں میں 2
اور خواتین میں بھی 2 شخصیتیں رہیں. مردوں میں میرے والد گرامی حضرت مولانا محمد منظور نعمانی اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، اور خواتین میں میری عظیم ماں میری والدہ ماجدہ اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کی والدہ بھی اور ان کی اہلیہ بھی. یہ لوگ تھے جن کے درمیان میری پرورش ہوئی. میری آنکھوں میں، میرے دل و دماغ میں ان کی تصویر بچپن سے رچ بس گئی تھی. اس کے باوجود جب میں 13-14 سال کی عمر میں پہنچا تو میرے عظیم والد نے ایک جمعے کی صبح مجھے بٹھا کر عجیب و غریب بات کی اور کہا اب تم ایڈلٹ ایج تک پہنچ رہے ہو، اب تم کتابوں کا مطالعہ کرو. بہت گہرے تفصیلی مطالعے کے ذریعے اسلام کو سمجھو، توحید کو سمجھو اور شرک کو بھی سمجھو، رسالت کو سمجھو اور انکار نبوت کو سمجھو، نبوت و رسالت کو بھی سمجھو اور اوتارواد کو بھی سمجھو، آخرت کو سمجھو. سوالات پیدا ہوں تو کھل کر سوالات کرو، پورے ذہنی اطمینان کے ساتھ نئے سرے سے اسلام قبول کرو. میرا رواں رواں آج کے حالات میں خاص طور پر اپنے اس عظیم والد اور مربی کے لیے دعا گو ہے. انہوں نے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر مسلمان یہ شعوری مسلمان بنے، یہ اسلام کو پڑھ کر اور سمجھ کر مسلمان بنے. صرف اس لیے ہم مسلمان نہ رہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے. آج قدر آ رہی ہے اس بات کی. آج جو آنسلاٹ ہے، آج جو یلغار ہیں، آج جو مسلمانوں سے بالخصوص نوجوانوں سے، بچوں اور بچیوں سے، کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء اور طالبات سے صرف حیا اور حجاب نہیں بلکہ اسلام اور ایمان کو، توحید کو، رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کو، ان سے شدید قلبی محبت کو چھین لینے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، ڈرا دھمکا کر، کہیں لنچنگ کے ذریعے کھمبوں سے باندھ کر مارا جا رہا ہے، بچیوں کے حجاب کو ممنوع قرار دیا جا رہا ہے، بچیوں کو بے حیائی اور بے پردگی اور بے حجابی پر مجبور کیا جا رہا ہے. اس ملک میں اسلامی آئیڈینٹی اور اسلامی تشخص، اس کے جو سرچشمے ہیں مسجد اور مدرسے، ان کو بلڈوز کیا جا رہا ہے. اس وقت بہت سخت ضرورت ہے ایک ایک مسلمان کو یہ سمجھانے کی کہ حالات کے تقاضوں کو سمجھو. خوف بالکل دل میں نہیں آنا چاہیے. یاد رکھنا ایک بہت اہم بات میں بڑے یقین کے ساتھ اپنی بہنوں اور بچیوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب حق کے غلبے کا وقت قریب ہوتا ہے، جب باطل کی ناکامی کا، جب باطل کی شکست کا وقت قریب ہوتا ہے، جب حق کے اور انصاف کے
غلبے کا وقت قریب ہوتا ہے، تب باطل کا ظلم اپنی آخری انتہا کو پہنچنے لگتا ہے اور ایک امتحان ہوتا ہے۔ اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کا امتحان ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی سرٹیفکیٹ، دنیا میں کوئی ڈگری امتحان کے بغیر نہیں ملتی۔ اللہ بھی ہمیں ایمان والا جب تسلیم کرے گا، تب تسلیم کرے گا جب ہمارا امتحان ہوگا اور ہم امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ یہ بتانے کے لیے آپ کا یہ بھائی یہاں حاضر ہوا ہے کہ امتحان شروع ہو چکا ہے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ قرآن کہتا ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اگر وہ اپنے بارے میں یہ کہنے لگیں کہ ہم ایمان والے ہیں تو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے؟ وہ صحابہ کرام، وہ صحابیات، وہ اہل بیت رسول کے مرد اور عورتیں جو سخت آزمائشوں سے گزرتی تھیں، ان سے اللہ نے کہا تھا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اللہ نے ان صحابہ سے جن سے بڑھ کر سچا ایمان والے اور ایمان والیاں آسمان کی آنکھوں نے کبھی دیکھے نہیں، ان سے کہا تھا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم زبان سے کہو گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور وہ آزمائشیں جو پچھلی قوموں پر آئی تھیں وہ تم پر نہیں آئیں گی؟ مستهم البأساء والضراء، فقر و فاقے بھی آئے، ظلم و تشدد کا نشانہ بھی بنے وہ لوگ، وزلزلوا، اور ہلا دیے گئے وہ لوگ، یہاں تک کہ وقت کا پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھ ایمان والے وہ پکار اٹھے کہ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ رسول پکار اٹھا۔ میری بہنوں میں کیسے سمجھاؤں، میری بچیوں میں کیسے منظر کشی کروں؟ اس درجے کا ٹارچر، اس درجے کا ظلم، اس درجے کا تشدد، اس درجے کی دہشت گردی کہ نبی اور رسول پکار اٹھے یا اللہ مدد کب آئے گی؟ جب ظلم و تشدد اس مرحلے تک پہنچا تب اللہ کی طرف سے جواب آیا الا ان نصر اللہ قریب۔ سن لو، یقینی طور پر اب اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ ایک سسٹم ہے خدا کا، ایک اصول ہے، یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ ہماری تمناؤں سے اللہ کا سسٹم نہیں بدل سکتا۔ اللہ کے سسٹم کی روشنی میں ہمیں اپنے ایمان و یقین کو، اپنے اسلامی کمٹمنٹ کو
اسلامی تہذیب سے اپنی وابستگی کو اور اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کو اس معیار تک پہنچانا ہوگا۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اکثر گھرانوں میں بچوں اور بچیوں کو گھر میں وہ تربیت نہیں ملتی جو ملنی چاہیے۔ تربیت سے میری کیا مراد ہے کہ ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے اور بچیاں یہ اسلام کو پسند کریں، اسلام کو گہرائی سے سمجھیں، وہ غور کریں کہ کیا کئی خداؤں کو، دیوی دیوتاؤں کو ماننا یہ بہتر ہے یا ایک وحدہ لا شریک، قادر مطلق، رحمان و رحیم، جبار و قہار، ایک مالک الملک کو ماننا اور اسی کے سامنے سر جھکانا یہ مناسب ہے۔ ایک ٹیم کے کئی کیپٹن نہیں ہو سکتے، ایک اسٹیٹ کے کئی چیف منسٹر نہیں ہو سکتے، ایک ملک کے کئی پرائم منسٹر نہیں ہو سکتے، ایک فیملی کے کئی ہیڈ نہیں ہو سکتے۔ تو اس کائنات کے کروڑوں خدا ہو گئے، کیا یہ بہتر ہے ہمارے بھائی، ہماری بہنیں انسانی رشتے سے اور وطن کے رشتے سے، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، وہ بھی ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں کاش کہ کبھی دوستانہ طور پر لوگ ان سے سوال کرتے کہ اگر شری رام چندر جی خدا ہیں تو بھائی آپ یہ بتاؤ کہ ان سے پہلے دنیا کو کون چلا رہا تھا؟ تم تو ہم کو یہ بتاتے ہو کہ وہ فلاں جگہ پیدا ہوئے، ان کی جنم بھومی بھی بتاتے ہو، ان کا جنم دن بھی بتاتے ہو، تو ہم کو یہ بھی بتاؤ کہ ان سے پہلے دنیا کون چلا رہا تھا؟ ایک طرف تم کہتے ہو مریادہ پرشتم، یعنی قابل احترام، بہت اچھے انسان، اور کاش کہ ہمارے پڑوسیوں نے، ہمارے بھائیوں نے شری رام چندر جی کا تعارف ہم سے اس طرح کرایا ہوتا کہ وہ بہت اچھے انسان تھے، ان کی اچھی تعلیمات ہم کو بتائی ہوتی، ان کی اچھی ٹیچنگز ہم کو بتائی ہوتی، ہم سر آنکھوں پر رکھتے، ہم ان کی قدر کرتے، ان کی اچھی تعلیمات سے فائدہ اٹھاتے۔ کاش ہمیں کسی نے بتایا ہوتا کہ شری کرشن جی ایک بہت اچھے انسان تھے، اور واقعی اگر وہ تاریخی شخصیت تھے تو یقیناً اچھے انسان تھے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جہاں انسان کچھ اچھا ہوا اس کو فوراً خدا بنا دیا گیا، گویا بالواسطہ یہ خیال کہ انسان ہوتے ہوئے کوئی اچھا نہیں ہو سکتا، انسان ہونے کے لیے دیوتا بننا پڑے گا۔ بھائی انسانوں کے لیے انسان ہی نمونہ ہو سکتا ہے، انسانوں کے لیے دیوتا نمونہ نہیں ہو سکتا، انسانوں کے لیے فرشتے نمونہ نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا انسانوں ہی میں سے۔ ہمارے بچوں اور بچیوں کو تھوڑی گہرائی کے ساتھ اسلام کی سمجھ آ جائے، اتنی پیاری پیاری کتابیں ہمارے عظیم علماء اور مصنفوں نے اسلام کی تشریح پر لکھی ہیں۔ کاش کہ ہر گھر میں ہر نوجوان لڑکا اور لڑکی
وہ ان کتابوں کو پڑھیں. ہمارے پیرنٹس اپنے بچوں اور بچیوں کو وہ کتابیں پڑھوائیں. کالجز میں اسکولس میں افسوس یہ ہے کہ اسلام کی گہری سمجھ نہیں حاصل ہو پاتی. حد یہ ہے کہ مسلم مینجمنٹ کے جو اسکول ہیں ان میں بھی کچھ دعائیں یاد کرا دی جاتی ہیں, کچھ اور ہلکی پھلکی چیزیں بتا دی جاتی ہیں, لیکن جس تفصیل سے توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جس تفصیل سے رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کی ضرورت ہے, ایسی تفصیل کہ ہر بچے اور بچی کے دل میں ان کا عشق آ جائے, ان کی محبت آ جائے, جان و دل سے ان پر, ان کی تہذیب پر فدا ہونے کا جذبہ آ جائے. ہمارے نوجوان خانوادہ نبوت کے افراد سے واقف ہوں, ہماری بچیاں آئیڈیل بنائیں حضرت فاطمہ کو, حضرت عائشہ کو, حضرت خدیجہ کو, حضرت زینب, رقیہ اور کلثوم کو. یہ عظیم خواتین تھیں, نہایت ذہین, نہایت ہمدرد, نہایت غریبوں کی خدمت گزار, نہایت مہمان نواز. ان کا فیملی مینجمنٹ شاندار تھا, رشتہ داروں کے ساتھ ان کے تعلقات بہت ہی خوبصورت تھے. مشکل وقت میں دنیا دیکھتی تھی کہ یہ کمزور سی نظر آنے والی عورت یہ کس قدر بہادر ہے, کتنی حوصلہ مند ہے, کتنی مضبوط ہے. دنیا نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت سمیہ, اس کو 2 اونٹوں کے درمیان دہشت گردوں نے باندھ دیا. ان دہشت گردوں کی قیادت ابو جہل نامی ایک دہشت گرد کر رہا تھا. 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کر کہا, سمیہ زور سے کہو کہ محمد جھوٹے ہیں. اللہ اکبر. بوڑھی سمیہ نے اپنی آواز میں جان ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. شاید ابھی کلمہ پورا پڑھ نہیں پائی تھی کہ اس دہشت گرد کے کمان سے تیر نکلا, اور وہ تیر حضرت سمیہ کے بدن کے نازک ترین مقام میں لگا اور ان کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے, خون کا فوارہ بہہ گیا. یہ پہلی لاش تھی جو مکے میں حق و انصاف کے لیے گری. یہ پہلی شہادت تھی. میں مبارکباد دیتا ہوں صنف خواتین کو, خواتین اسلام کو, ہر عورت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انصاف کے لیے اور حق کے لیے ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے, حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے جو پہلا خون بہا مکے کی زمین پر, وہ کسی مرد کا نہیں تھا, وہ ایک عورت کا تھا. ہمارے گھروں میں کاش, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, اور اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ایک ایک کے گھر آتا, دروازے پر آ کر فقیر کی طرح دستک دیتا, صدا لگاتا اور آپ سے کہتا, اللہ کے واسطے اپنے بچوں اور بچیوں کے دل میں ایمان کو گہرائی کے ساتھ بٹھاؤ. ہوائیں بہت تیز چل رہی ہیں, آندھیاں بہت تیز و تند چل رہی ہیں. وہ لوگ جن کے پاس یہ شریفانہ تہذیب نہیں ہے, یا جنہوں نے اپنی شریفانہ تہذیب کو خود ضائع کر دیا, وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان عورت بھی شرم و حیا
کا زیور اس کے پاس رہے. سنا ہے کہ ایک گنجے سے پوچھا گیا کہ کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ شہر کے سب لوگ گنجے ہو جائیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے سر پر بال آ جائیں، بلکہ اس نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ شہر کے سب لوگ گنجے ہو جائیں. وہ لوگ جن کے پاس یہ ابراہیمی اور محمدی تہذیب نہیں ہے، جن کے پاس ہاجرہ اور خدیجہ جیسے آئیڈیل خواتین نہیں ہیں، جن کے پاس یہ توحید کا ایسا عقیدہ جس سے انسان اس ایک رب سے لو لگا کر ساری دنیا کے غم بھول جاتا ہے، دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، لا تحزن ان اللہ معنا. جن کے پاس یہ توحید نہیں ہے، جن کے پاس محمد رسول اللہ جیسی کامل شخصیت، کامل ترین شخصیت، ایسی پیاری شخصیت، محمد رسول اللہ کے اخلاق، ان کی عادات، ان کی عبادات، ان کے رکوع سجدے، غریبوں کے ساتھ ان کا برتاؤ، یتیموں کے ساتھ ان کا سلوک، بچوں پر ان کا پیار، ان کا چلنے کا انداز، ان کا بولنے کا انداز، ان کا مسکرانے کا انداز، غلطیوں کو معاف کرنے کا ان کا حوصلہ، خواتین پر ان کی خصوصی شفقت. ایک ایسا لفظ بولا آپ نے عورتوں کے بارے میں، شاید کسی شاعر کے بھی ذہن میں وہ لفظ کبھی نہیں آیا ہوگا. ایک قافلہ تھا، عورتوں کو اونٹ پر سوار کرایا جا رہا تھا. اس وقت اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم سوار کرانے والے مردوں سے یہ کہا، رفقا بالقواریر، یہ شیشے کے نازک آبگینے ہیں، ذرا نرمی کے ساتھ ان کو اونٹ پر سوار کراؤ. ہزاروں درود و سلام ہوں محمد الرسول اللہ پر. جن لوگوں کے پاس ایسی شخصیت نہیں ہے، ایسی ملنسار، ایسی بہادر، ایسی جری، وہ شخصیتیں، وہ لوگ اگر ان کو حسد ہونے لگے، اگر ان کو جلن ہونے لگے اور وہ مسلمانوں سے رسول اللہ کی محبت کو چھیننے کی کوشش کرنے لگیں، حضور کی شان میں گستاخیاں کرنے لگیں، کوئی حضور کے کارٹون بنانے لگے، یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ وہ ایک کمپلیکس میں مبتلا ہے، وہ انفیریورٹی کمپلیکس ہے، وہ احساس کمتری ہے. ایک ایسی پرفیکٹ شخصیت، ایک ایسی مکمل زندگی، کوئی زندگی کا گوشہ، سیرت و کردار کا کوئی گوشہ لے لیجئے، اس میں آپ کو ایک خوبصورت، ایک مکمل، ایک پریکٹیکل، ایک زندہ جاوید رہنمائی ملے گی سیدنا محمد رسول اللہ کی زندگی سے. ہمارے بچوں اور بچیوں کو ان کا عاشق بننا چاہیے. میں کیا شکایت کروں دور جدید کے کالجز کی، طلبہ اور طالبات کی؟ شکایت کروں یا اپنے رنج اور دکھ کا اظہار کروں؟ کبھی رات میں ہم بچے لوگ، ہم بھائی بہن، ہم لوگ نہیں سوتے تھے. اس عشاء کی نماز کے بعد ہماری ماں، ہماری عظیم والدہ ہم بچوں کو لے کر بیٹھتی تھیں، شدید بیماری کے باوجود بیٹھتی تھیں، اور کیا پڑھتی تھیں؟ شاہنامہ اسلام.
اللہ اکبر. ایک شاہنامہ اسلام فارسی میں ہے فردوسی کا، ایک شاہنامہ اسلام حفیظ جالندھری کا ہے. میں گزارش کرتا ہوں آپ سے، معلمات سے، مربیات سے، ماؤں سے، آپ شاہنامہ اسلام منگوائیے اپنے گھر میں اور وہ خود بھی پڑھیے، بچوں کو اس کے 2 4 اشعار پڑھائیے. کیا جذبات بچپن میں بنتے ہیں اس شاہنامہ اسلام کو پڑھ کر. یہ موجودہ نظام تعلیم، یہ موجودہ ایجوکیشنل سسٹم، یہ انسانی قدروں سے خالی ہوتا چلا جا رہا ہے. جو ہیومن ویلیوز ہیں ان سے خالی ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں جن کا زندگی میں کوئی زیادہ استعمال بھی نہیں ہوتا، اور وہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی جن سے کیریکٹر بلڈ ہوتا ہے. ہمیں ایک ایسی نسلوں کی ضرورت ہے میری عزیز بہنوں، جو ملک کو سجائیں. یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا بھی ہے، اس سے ہم کو محبت ہے. ہم اس کی ترقی چاہتے ہیں، اس کی حفاظت چاہتے ہیں، اس کی سالمیت چاہتے ہیں، اس کی مضبوطی اور استحکام چاہتے ہیں. جو لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں وہ مسلمانوں کے صرف دشمن نہیں ہیں، وہ ملک کا بھی برا چاہتے ہیں. سارے ملک کے لوگوں کا سرمایہ کھینچ کر وہ 4-5 کارپوریٹ ہاؤسز کو دے رہے ہیں. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا. یہ جو پورا سسٹم ہے، ہم لوگ اب اپنی ہمتوں کو بلند کرو میری بچیوں. ہم سب کے ذمہ داری ہے کہ ہم جو برائی دیکھیں اس کو بدلنے کی کوشش کریں. بہت سی برائیاں وہ ہیں جن کو ہم اکیلے بدل سکتے ہیں، بہت سی برائیاں وہ ہیں جن کو ہم ایک اجتماعی طاقت کے ساتھ بدل سکتے ہیں. اجتماعی شعور اس کے لیے ضروری ہے، اجتماعی فکر مندی اور اجتماعی احساس اس کے لیے ضروری ہے. اسلام پر فخر کرو. صرف اس لیے کہ ہم گھر میں پیدا ہو گئے مسلم گھرانے میں، ہم صرف اس لیے مسلمان، یہ کافی نہیں ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا. فرمایا ایمان کا مزہ تو اس کو آتا ہے جو اللہ کو رب کی حیثیت سے پہچان کر خوش ہو، اس کو اپنا اللہ ایک رب کی حیثیت سے پسند ہو، اللہ سے خالی ڈر کا رشتہ نہ ہو، محبت کا رشتہ ہو. اور فرمایا وبالاسلام دینا، اور ایمان کا مزہ تو اس کو آئے گا جو اسلام کو اپنا کر خوش ہو، وہ اسلام کو پسند کرے. میں اسی نقطے پر زور دینا چاہتا ہوں. ہم بدقسمتی سے بھلے مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، حج اور عمرے بھی کر لیتے ہیں، بہت غنیمت ہے، بہت غنیمت ہے، یہ سب ضائع نہیں جائے گا. لیکن اس کے آگے کا درجہ ہے کہ ہم اس اسلام کو پسند کریں.
ایک ایک ادا اسلام کی ہم کو اچھی لگے. اور ایک اجتماعی شعور ایسا بپا ہو جائے کہ اگر جب ضرورت پڑے تو ہم اپنی اجتماعی طاقت کا مظاہرہ کریں. ہم سڑکوں پر نکل کر شریعت کے حدود کی رعایت کرتے ہوئے احتجاج کریں، اپنے جمہوری حق کو استعمال کریں اور یہ کہیں کہ کسی صورت میں ہم بے حجابی قبول نہیں کریں گے، کسی صورت میں ہم بے حیائی قبول نہیں کریں گے. حجاب ہمارا زیور ہے، حجاب ہماری شناخت ہے، حجاب ہماری معزز ہونے کی علامت ہے. یہ اس بات کا اعلان ہے کہ میں بازاری لڑکی نہیں ہوں، میں متاع کوچ و بازار نہیں ہوں، میں شریف ماں باپ کی شریف اولاد ہوں، میں پاک دامن ہوں. میرا حسن یہ ساری دنیا کے تماشے کے لیے نہیں ہے، میرا حسن کسی ایک کی امانت ہے. یہ زندگی صرف قہقہوں اور صرف عشق و حسن کی داستان نہیں ہے، یہ زندگی ذمہ داریوں سے بھرپور، چیلنجز سے بھرپور ایک امتحان ہے، ایک امانت ہے، ایک ذمہ داری ہے. ہمارا ملک ایک خاص دور میں داخل ہو چکا ہے. یہی بات بتا کر میں اپنی بات مکمل کروں گا. میں بہت لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، نہ تو میری صحت اجازت دیتی ہے، نہ خواتین کے پاس بہت زیادہ وقت ایسا ہوتا ہے، بہت سی ذمہ داریاں ان پر ہوتی ہیں. ہمارا ملک ایک دور میں داخل ہو چکا. آزادی کی لڑائی سے پہلے وعدے کیے گئے تھے، ارادے ظاہر کیے گئے تھے کہ اس ملک میں سب لوگوں کو اپنے مذہب اور اپنے کلچر اور اپنی تہذیب پر جینے کا پورا حق ہوگا، مکمل آزادی ہوگی. صرف اپنے مذہب اور تہذیب پر چلنے کا نہیں، اپنے مذہب اور اپنی تہذیب کی تبلیغ کرنے کا، ٹو پریکٹس اینڈ ٹو پروپیگیٹ. دستور کے الفاظ یہ ہیں، پورا حق ہوگا. اپنے ویلیوز کے مطابق اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی آزادی ہوگی. کسی چیز پر کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا. لیکن اس بات کے لیے اب کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا. شروع ہی سے بے وفائی کی علامتیں ظاہر ہونی شروع ہو گئیں. ہمارے قائدین، ہمارے رہنما، ہمارے علماء، ہمارے دانشوران وہ کوشش کرتے رہے اور بڑی قابل قدر اور بڑی کامیاب کوششیں بھی انہوں نے کی. لیکن اب صورتحال کافی بدل رہی ہے. جن لوگوں کے ہاتھ میں اب زمام اقتدار ہے وہ زیادہ جلدی میں ہیں اور شاید کچھ کم سمجھ ہے. اور میں تصویر کا ایک مثبت رخ بھی دیکھتا ہوں کہ ان کی جلد بازی
اور ان کی اس فرقہ پرستی، ان کی اس تنگ نظری نے مسلمانوں اور دوسرے مظلوم طبقات کے اندر ایک بیداری پیدا کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے مفید ثابت ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز پسند ہو مگر وہ تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ تو آج کل کا جو تشدد ہے، جو جلد بازی ہے، کہیں حجاب کا مسئلہ، کہیں 3 طلاق کا مسئلہ، کہیں مسجد اور مدرسے کا مسئلہ، یہ جلد بازی، اس کا ایک فائدہ تو نظر آ رہا ہے کہ پہلے سے زیادہ بیداری نظر آ رہی ہے، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، نوجوانوں میں بھی۔ CA/NRC کا مسئلہ آیا، یونیورسٹیز کے نوجوان بچوں اور بچیوں نے آگے بڑھ کر وہ احتجاج درج کیا جس کی کوئی نظیر پوری دنیا میں شاید نہیں ملتی۔ جگہ جگہ شاہین باغ قائم ہو گئے اور عورتوں نے پہل کی۔ دنیا نے حیران ہو کر دیکھا کہ یہ ہوم میکر عورتیں، یہ گھریلو خواتین، یہ کس طرح ان کے اندر یہ جرأت آئی، کس طرح ان کے اندر حالات کا یہ شعور آیا۔ جس وقت CA/NRC کے احتجاج کے سلسلے میں کچھ مدت کے بعد دلی پولیس نے مرکزی حکومت کے اشارے پر بروٹل لاٹھی چارج کیا اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اندر گھس کر، اس کی لائبریری میں گھس کر، ہاسٹل کے کمروں میں گھس کر، ایون لڑکیوں کے ہاسٹل میں گھس کر جب بری طرح لاٹھیاں برسائیں تو بہت سے بچیاں زخمی ہوئیں، بہت سے لڑکے زخمی ہوئے۔ میں پہلی فرصت میں دلی گیا اور ان تمام بچوں اور بچیوں سے ملا۔ 40 کے قریب لڑکے اور لڑکیاں یا 50-60 اس وقت تک اسپتال میں داخل تھے۔ میں ایک ایک کی عیادت کے لیے پہنچا۔ میں اپنی بچیوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک بچی کے پاس جب میں جانے لگا تو مجھے ڈاکٹر نے بتایا، جو مجھے ساتھ لے کر جا رہے تھے اس ہاسپٹل کے انچارج، کہ حضرت اس لڑکی کو سر سے پیر تک 8 ہڈیاں ٹوٹی ہیں، اس کی پورا بدن اس کا پلاسٹر میں جکڑا ہوا ہے اور یہ بچ گئی، معجزہ ہے۔ اس کی ہیڈ انجری ہوئی تھی، ہم لوگ نہیں سمجھ رہے تھے، جب اسپتال لائی گئی تھی کہ یہ بچ پائے گی۔ میں سوچنے لگا کہ میں خوش نصیب ہوں کہ محمد کی امت کی ایک ایسی بہادر بچی کو میں سلام کرنے جا رہا ہوں۔ اس لڑکی کے پاس اس کی خالہ بیٹھی ہوئی تھی ہاسپٹل کے روم میں۔ میں اندر داخل ہوا، بچی نے سلام کیا اشارے سے، وہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتی تھی۔ میں نے بچی کو کچھ تسلی کے کلمات کہے، بلکہ تسلی کے کلمات کیا کہوں، میں بے تکلف اپنی بچیوں کو بتا دوں۔ میں نے اس بیٹی سے کہا میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، میرا مقام نہیں ہے، تم میری مغفرت کی دعا کر دو، ایک بار تم یہ دعا کر دو کہ میری مغفرت ہو جائے۔ تو اس لڑکی کی آنکھ میں سے آنسو ابل پڑے اور کہنے لگی، مولانا میں بہت گنہگار لڑکی ہوں،
میں بالکل نماز نہیں پڑھتی تھی، صرف رمضان میں یا ماں باپ کی ڈانٹ کے ڈر سے جب گھر جاتی تھی تو الٹی سیدھی نماز پڑھ لیتی تھی، مگر مولانا جس دن سے پولیس کی لاٹھیاں کھائی ہیں اس دن سے میری تہجد بھی نہیں چھوٹی۔ یہ ہے ایمان تمہارے اندر بچیوں، یہ ہے تمہارے اندر کا ایمان چھپا ہوا۔ تم اپنے آپ کو پہچانو۔ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں کہتا ہوں تم اپنے کو پہچانو، تم ہو کون؟ تمہارے نام ماں باپ نے صحابیات کے نام پر رکھے ہوں گے، کسی کا عائشہ، کسی کا خدیجہ، کسی کا رقیہ، کسی کا زینب، کسی کا کلثوم، کسی کا مریم۔ اللہ اکبر! یہ کیسی تاریخ ساز عورتیں تھیں، ہسٹری میکر عورتیں تھیں، جن کے نام پر تمہارے والدین نے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، تمہاری یہ مقدس نام رکھے۔ بس میری عزیز بچیوں، خیال رکھنا قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عائشہ اٹھیں اور یہ کہیں کہ اللہ پہلے اس بندی کا حساب لیجئے، اس کا نام میرے نام پر تھا مگر یہ موبائل میں گندی فلمیں دیکھتی تھی، مگر یہ انٹرنیٹ سے چیٹنگ کرتی تھی۔ مجھے یقین ہے یہاں وہاں سامنے ایک بھی لڑکی کسی لوز کیریکٹر والی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تم سب ایمان والیاں ہو، تم سب پر امت مسلمہ کے رہبروں کو فخر ہے، تم سے امیدیں ہیں، اور وہ عظیم مائیں جو یہاں بیٹھی ہیں، جو بزرگ خواتین میری بہنیں بیٹھی ہیں، انہوں نے کتنے ارمانوں سے تم کو پالا ہے، انہوں نے کتنی تمناؤں سے تم کو پالا ہے، انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے تم کو پالا ہے، انہوں نے کتنی دعائیں تمہارے لیے کی ہیں۔ ماں اپنے لیے کم مانگتی ہے، ماں اپنی اولاد کے لیے زیادہ مانگتی ہے۔ بچیوں، اپنی ماں کی قدر پہچانو، اس سے پہلے کہ ماں کا جنازہ نکلے، اس سے پہلے کہ ماں کے سائے سے محروم ہو۔ میں وہ بد قسمت انسان ہوں کہ میں 15 سال کا بھی نہیں ہوا تھا جب میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اتنا ضرور ہے کہ جس دن انتقال ہوا، انتقال سے 2 یا 1.5 گھنٹہ پہلے انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، اپنے پاس لٹایا۔ بہت سخت تکلیف میں تھی وہ، مگر اللہ جانے کیوں انہوں نے مجھ سے اس وقت کہا، مجھے لپٹا کر کہا کہ سجاد میں تم سے بہت خوش ہوں، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ مجھے اگر مغفرت کی امید ہے تو صرف اپنی ماں کے اس جملے پر ہے۔ مجھے اگر میرے گناہوں کی سزا ملنے لگی تو شاید میں اللہ سے یہ کہنے کی اجازت چاہوں کہ اللہ یہ اس جملے کو قبول سامنے دیکھ لیجئے، اس جملے کی گھن گرج کو، اس کی موسیقی دار آواز کو سن لیجئے۔ میری ماں مجھ سے خوش تھیں، آپ مجھے جہنم میں نہ بھیجیے۔ آج کل کا فیشن اپنی ماؤں کے سلسلے میں بہت بگڑ گیا ہے۔ ماں کا مقام جانتی ہو کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب رات میں ان کی ماں بستر کے لیے پر آرام کے لیے لیٹتی تھی تو امام شافعی ان کی خدمت کرتے تھے، سر میں تیل لگاتے تھے، ان کا بدن دباتے تھے، اور آخر میں امام شافعی اپنی ماں کے پیروں کے تلوے اپنی زبان سے چاٹتے تھے، اور وہ کہتی تھی بیٹا تو بہت بڑا عالم امت کا امام ہے، تو جب نکلتا ہے مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تو سینکڑوں لوگ سڑک کے کنارے تجھے دور سے دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ تو کیا کرتا ہے کہ میرے پیروں کے تلوے چاٹتا ہے؟ تو امام شافعی کہا کرتے تھے اماں میں اپنے آپ کے پیروں کے تلوے نہیں چاٹتا، میں اپنی جنت چاٹتا ہوں، اس لیے کہ میرے سرکار نے فرمایا ہے کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہی تمہاری جنت ہوتی ہے۔ اگر تم کالجز میں پڑھتی ہو اور تمہاری کچھ نان مسلم فرینڈس بھی ہیں تو غیر مسلم کچھ کلاس میٹس بھی ہیں، اگر تم ہاسٹل میں رہتی ہو
تو تمہاری کچھ غیر مسلم روم میٹس بھی ہیں، پلیز بہت اچھا برتاؤ ان کے ساتھ کرو، اخلاق سے پیش آؤ، انسانی رشتے سے وہ تمہاری بہنیں ہیں، وطن کے رشتے سے بھی وہ تمہاری بہنیں ہیں۔ چپکے سے رات کے اندھیرے میں اٹھ کر 2 رکعت تہجد کی پڑھ لو، چند صفحے قرآن کی تلاوت کر لو، اپنی اسٹڈیز میں ایکسلنس حاصل کرو، انشاءاللہ تمہاری کلاس فیلو کے دل میں اسلام کی نفرت ختم ہو جائے۔ دکھاؤ تو لوگوں کو اسلام کیا ہے۔ میڈیا کے ذریعے لوگ اسلام کو سمجھ رہے ہیں اور ہماری خراب زندگی کے ذریعے لوگ اسلام کو سمجھ رہے ہیں۔ اگر تمہارے پاس موقع ہے، اگر تمہارے نان مسلم ٹیچرز ہوں، نان مسلم کولیگس ہوں جو جاب کرتی ہوں تمہارے ساتھ، یا نان مسلم کلاس فیلوز ہوں، اچھے سے اچھا برتاؤ کرو تاکہ وہ دیکھیں کہ اسلام کیا ہے۔ تم ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی اگر کیرم کھیل رہی ہو اور نماز کے وقت ہو جائے تو کہو کہ پلیز 5 منٹ ذرا کھیل روکتے ہیں، میں نماز پڑھ لیتی ہوں۔ یہ کیریکٹر ہونا چاہیے۔ میرا ایک بہت چہیتا دوست سعودی نیشنل امریکہ کی کسی شہر میں پیٹرولیم یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اس کا ہمیشہ معمول تھا کہ وہ جب اپنے ہاسٹل سے نکلتا تھا، بس میں بیٹھتا تھا کالج جانے کے لیے، تو فوراً قرآن نکال لیتا تھا اور راستے پر قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ پھر جب کالج سے واپس آتا تھا تو بس میں بیٹھتے ہی وہ قرآن نکال لیتا تھا اور واپسی میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ ایک سے ایک عجیب لباس میں لڑکیاں امریکن معاشرے کی، ہاف نیکڈ، عجیب انداز۔ ایک لڑکی تھی جو ڈیلیبریٹلی اس سے بات کرتی تھی، اس کی اٹینشن اپنی طرف ڈرا کرتی تھی، کبھی نوٹس لینے کے بہانے، کبھی کسی اور چیز کے بہانے، لیکن وہ اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا تھا۔ بہت ہی باعث لڑکا، بہت شریف، میرا بہت گہرا دوست۔ یہاں تک کہ اس لڑکی نے اپنے ہاسٹل کی وارڈن سے شکایت کر دی کہ یہ لڑکا بہت انسلٹ کرتا ہے، میری بے عزتی کرتا ہے، میں اس کو ہیلو کرتی ہوں، یہ جواب نہیں دیتا، میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں بٹ وہ اچھا رسپانس نہیں دیتا۔ تو اس لڑکے کو وارڈن نے بلایا، وارڈن بھی ایک لیڈی تھی، تو اس نے پوچھا کہ واٹس رانگ ود یو، کیا معاملہ ہے بھائی، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں اپنی بہن کی طرح سب لڑکیوں کی عزت کرتا ہوں، لیکن میں بازاری لڑکا نہیں ہوں، میں یہاں پڑھنے آیا ہوں، میں اپنے کیریکٹر کا سودا کرنے نہیں آیا، اس لیے میں اپنی ویلیوز کو مینٹین کرتے ہوئے یہاں زندگی گزار رہا ہوں، اس پر کسی کو آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ اس وارڈن نے لڑکی کو سمجھایا کہ تمہارے پاس لڑکے بہت ہیں، تم اور کسی سے دوستی کرو بٹ لیو ہم۔ لیکن اب آپ سمجھو کہانی کا کلائمیکس کیا ہوا۔ کہانی کا کلائمیکس یہ ہوا کہ اس لڑکی نے اس لڑکے کو ایک خط بھیجا اور اس خط میں لکھا تھا کہ 8 مہینے سے میں تم کو ٹیسٹ کر رہی ہوں، میں تم کو انوائٹ کر رہی ہوں، لیکن تم ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔
میں نے وارڈن سے شکایت کی، انہوں نے الٹا مجھے سمجھایا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ تم جو کتاب پڑھتے ہو وہ کتاب میں بھی پڑھوں، تو میں نے تم سے تو کچھ نہیں کہا۔ ایک ملیشیا کی لڑکی سے میں نے کہا کہ ذرا قرآن کا انگلش ورژن مجھے دو، تو اس ملیشین لڑکی نے مجھ کو قرآن کا انگلش ورژن دیا، اور میں پچھلے 40-45 دن سے وہ قرآن کا انگلش ورژن پڑھ رہی ہوں، اور اب میں خط تم کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے میں نے لکھا ہے کہ میں نیکسٹ ویکینڈ کو کمیونٹی سینٹر میں جا رہی ہوں، مسلم کمیونٹی سینٹر، اور وہاں میں اسلام قبول کروں گی، اس لیے کہ میں مطمئن ہو گئی اٹ از اونلی اسلام اینڈ نتھنگ، نو ریلیجن ادر دین اسلام، جو اس قدر کنٹرول سکھا سکتا ہے، اس قدر مینجمنٹ سکھا سکتا ہے، ویلیوز پر اتنی مضبوطی سے جمنا سکھا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ لڑکی اسلام میں آئی، پورا حجاب اس نے اختیار کیا، پہلے ہی دن سے پورا پردہ اختیار کیا۔ اس کے بعد اس نے ایک معافی نامہ لکھا اس لڑکے کو کہ اب جب کہ میں نے تمام چیزوں سے توبہ کر لی تو سنا ہے کلمہ پڑھ کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ میں نے تم کو ستایا تھا، یہ معاملہ تمہارا ہے، اٹ از بٹوین می اینڈ یو، اس لیے میں تم کو یہ لیٹر لکھ رہی ہوں کہ پلیز مجھے معاف کر دو۔ تو جواب میں اس لڑکے نے پہلی بار اس لڑکی کو خط لکھا، اور لکھا کہ میں سیلیوٹ کرتا ہوں تمہارے اس فیصلے کو، میں مبارکباد دیتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ تم کو کوئی بہت اچھا پائس، متقی، پاک دامن، اچھے کیریکٹر کا لڑکا مل جائے۔ تو پھر اس نے جواب میں اس کو لکھا کہ جو تم نے دعا دی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان ساری کوالیفیکیشنز تمہارے اندر موجود ہیں، کیا تم مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہو؟ کیا مجھ سے شادی کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا میری بڑی تمنا تھی کہ میرا نکاح جب بھی ہوگا مدینہ منورہ میں ہوگا، میں سعودیہ نیشنل ہوں، وہیں رہتا ہوں، میں پیرنٹس سے بات کر لیتا ہوں، اگر میرے پیرنٹس راضی ہوں گے تو چھٹیوں میں مدینہ منورہ تم بھی چلی جانا، میں بھی چلا جاؤں گا، نکاح میرا وہیں ہوگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ میں پڑھتا تھا۔ غسان میرا دوست آیا، اس نے مجھے پوری کہانی سنائی، اور اس نے کہا مسجد نبوی میں ہمارا نکاح ہوگا اور تم کو میرا نکاح پڑھانا ہے۔ مجھے یہ نیکی اور سعادت ملی کہ میں نے روضۃ الجنہ میں روضہ اثر کے پاس بیٹھ کر ان دونوں پاک دامن لڑکوں اور لڑکیوں کا نکاح کرایا۔ آج ان کے 4 لڑکے اور 2 لڑکیاں حافظ قرآن ہیں، اور نہ صرف حافظ قرآن ہیں بلکہ ماڈرن ایجوکیشن میں بھی بہت آگے ہیں، اور شاید کسی سرکاری عہدے پر بھی ہیں۔ بہرحال میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ دل تو چاہتا ہے کہ میں اور کچھ کہوں، اپنا پورا دل نکال کر رکھ دوں، بس مجھے بہت امید ہے ایک اور اچھی زندگی، ایک بہتر زندگی جس میں علم ہوگا، جس میں اسلامی اچھی کتابوں کا مطالعہ ہوگا، جس میں اسلام کو پسند کر کے قبول کرنا ہوگا، اپنے چوائس سے قبول کرنا ہوگا۔ ایک ہوتا ہے مسلم بائی چانس اور ایک ہوتا ہے مسلم بائی چوائس۔ ہمیں اور تم کو مسلم بائی چوائس بننا ہے، پوری تحقیق کے ساتھ، پورے انٹلیکچول سیٹسفیکشن کے ساتھ، پورے قلبی اطمینان کے ساتھ ہم کو اسلام میں آنا ہے، مسلمان بننا ہے، پورا مسلمان بننا ہے۔ عبادات، اخلاق، معاشرت،
رہن سہن، سادگی، فضول خرچیوں سے اجتناب. خاص طور پر حیدرآباد کا جو مزاج ہے میں بہت عرصے سے جانتا ہوں. شادیوں میں جو فضول خرچیاں حیدرآباد میں ہوتی ہیں اور اکثر مسلم شہروں میں، مسلم گھرانوں میں ہوتی ہے، 100% یہ غیر اسلامی. مجھے اس کے کہنے میں کوئی شبہ نہیں، یہ بالکل غیر اسلامی ہے. اس قدر فضول خرچیاں، اتنا وقت کا ضیاع. شادیوں میں لوگ لیٹ آتے ہیں، وقت کی پابندی نہیں کرتے. غریبوں کا دل دکھتا ہے ان شادیوں کو دیکھ کر. کاش کے ایک شخص لکھنؤ میں تھے، سینئر ایڈوکیٹ، انہوں نے اپنی بیٹی کے نکاح پڑھانے کے لیے میرے والد ماجد کو مدعو کیا. میرے والد صاحب نے کہا کہ نہ، میں بالکل نکاحوں کی تقریبوں میں نہیں جاتا، غریب لوگوں کا نکاح مسجد میں پڑھاتا ہوں، لیکن جو لوگ نکاح ہال میں کرتے ہیں اور بہت خرچ کرتے ہیں میں وہاں قدم نہیں رکھتا. انہوں نے کہا کہ نکاح تو آپ ہی کو پڑھانا ہے. وہ بہت اہم شخصیت تھی. آپ بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ والد صاحب نے ان سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کے نکاح کی محفل میں جو خرچ کرنے والے تھے اس کو آپ ایسا کیجئے کہ 15 سے 25 لڑکیوں، غریب لڑکیوں کا نکاح پڑھوا دیجئے. اس پیسے کو سب میں بانٹ دیجئے. جس معیار کا نکاح آپ اپنی بیٹی کے محفل کا کرائیے اسی معیار میں ان 20-25 غریب بچیوں کا کرائیے. اللہ کا شکر ہے اس مرد مجاہد نے بات کو مانا. آج تک وہ لکھنؤ کے شہری یاد کرتے ہیں کہ عجیب و غریب شادی تھی. اتنے بڑے آدمی کی شادی، نہایت سادہ، اور اسی لمحے، اسی وقت، اسی شہر میں 25 غریب لڑکیوں کی شادیاں بھی ہوئیں. سب خوشی خوشی اپنے سسرال رخصت ہوئیں. اسلام کو سمجھو. اسلام صرف برقعے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے. اسلام ایک مکمل تہذیب ہے. ہماری زندگی کا ہر کام، کوئی خوشی کا فنکشن ہو یا کوئی غم کی تقریب ہو، وہ الگ ہونی چاہیے. اس میں دکھاوا، اس میں بے پردگی اور بے حیائی، اس میں مرد و عورت کا اختلاط، اس میں فضول خرچی. اور اسی لیے یہی وجہ ہے کہ آج کل نئی شادیاں بہت جلدی ٹوٹنے لگتی ہیں. طلاق کا رواج بھی بڑھتا جا رہا ہے. عورتیں بھی خلا بہت جلدی مانگنے لگتی ہیں. بہت جلدی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں اور بچیوں کو زندگی کا سلیقہ نہیں سکھاتے. ایک لڑکا اور ایک لڑکی یہ شادی کو صرف عشق اور حسن کے چشمے سے دیکھتے ہیں. لڑکا سوچتا ہے میری شادی ہوگی، میں شاہ جہاں بنوں گا اور میرے ساتھ ایک ممتاز محل ہوگی اور ہم دونوں مل کے تاج محل بنائیں گے. یہ کتنے دن چلتا ہے؟ عربی کا ایک محاورہ ہے جو میں کثرت سے سناتا ہوں کہ بعد شہر العسل تاتی سنوات البصل. ہنی مون کے 1 مہینے کے بعد پھر تو پیاز اور لہسن کے سال آتے ہیں. شادی ایک تماشا نہیں ہے، ایک چیلنج ہے، ایک ذمہ داری ہے. ایک نئے ذمہ داری کے دور میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی داخل ہوتے ہیں. باپ کا فرض ہے کہ وہ بیٹے کو پہلے سے سمجھائے کہ شادی کے بعد ذمہ داریاں کیا آئیں گی، ان ذمہ داریوں کو کیسے نبھانا ہوگا. اپنے ماں باپ اور اپنی سسرال دونوں کے ساتھ کس طرح اچھے رشتے کو مینٹین کرنا ہوگا. ماں کا فرض ہے کہ وہ بیٹی کو سمجھائے شادی شدہ زندگی کی حقیقت.
ذمہ داریوں کا بوجھ جو شادی کے بعد دونوں پر آتا ہے، یہ پہلے سے کسی درجے میں معلوم ہونا چاہیے، تربیت ہونی چاہیے۔ میں نے ملیشیا کا ذکر کیا، ملیشیا میں ایک شخص نے ایک کورس شروع کیا، لڑکوں کا بھی اور لڑکیوں کا بھی، میرج شادی سے پہلے ایک کورس کہ خوشگوار شادی شدہ زندگی کیسے گزاری جائے۔ اتنا کامیاب ہوا وہ کورس، اتنا کامیاب ہوا کہ دھیرے دھیرے لوگ رشتہ بھیجتے وقت یا رشتوں کے بارے میں غور کرتے وقت یہ معلوم کرنے لگے ملیشیا میں کہ کیا لڑکے نے وہ کورس اٹینڈ کیا ہے، لڑکے والے پوچھنے لگے کیا لڑکی نے وہ کورس اٹینڈ کیا ہے، اور دھیرے دھیرے ملیشین گورنمنٹ نے اس کورس کو ایک سرکاری حیثیت دے دی۔ نہایت کامیاب ہوا وہ تجربہ۔ ملیشیا کی شادی شدہ جوڑوں میں جو پہلے مصیبت تھی وہ ایک دم سے بہت کم ہو گئی۔ ہمارے یہاں بھی سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہماری بچیاں بھی ایجوکیٹڈ ہوں، ان کو مائیں بتائیں، مائیں جن تجربوں سے گزر چکی ان کا نچوڑ، ان کا خلاصہ بچیوں کو بتا دیں، باپ جن تجربوں سے گزر چکا اس کا خلاصہ اور نچوڑ بچیوں کو بتائیں۔ شادی کا رشتہ یہ مقدس ترین رشتہ ہے، اور اس رشتے کا حق یہ ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک یہ رشتہ قائم رہے، محبتیں قائم رہیں، وفا قائم رہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ 3-4 اہم موضوعات کو میں نے ٹچ کیا ہے۔ یہ جو اس وقت دباؤ ہے کفر و شرک کا، اس کو کیسے ریزسٹ کیا جائے، کیسے اپنے بچوں اور بچیوں کو اسلام پر جمایا جائے۔ میں اگر یہ بھی بتا دوں اپنی بچیوں کو، یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کچھ تنظیمیں ہیں اس ملک میں، کچھ NGOs ہیں، وہ اپنے نوجوان لڑکوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، مسلمانوں سے کیسے بات کی جاتی ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے کیسے بات کرتے ہیں۔ نان مسلم نوجوانوں کو کچھ تنظیمیں ٹریننگ دے رہی ہیں، اور وہ لڑکے سیکھتے ہیں، 2-3 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اب کسی مسلمان لڑکی سے دوستی کرو۔ اب ایک لڑکا کسی مسلمان لڑکی سے چیٹنگ شروع کرتا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اب وہ لڑکی شروع میں سمجھ ہی نہیں پاتی کہ یہ لڑکا مسلمان نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی محبت کے جال میں اس کو پھنسا لیتا ہے۔ میں نے ایسے ریئل قصے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور ایسی بچیوں کو اس پھنسے ہوئے جال میں سے نکالنے کی اللہ کی مدد سے کامیاب کوشش کی ہے۔ ایک آدھ ہفتے، 10 دن، 15 دن، 1 مہینے کے بعد وہ لڑکا یہ میسج بھیجتا ہے کہ دور سے بات کب تک ہوتی رہے گی، ایک بار ملاقات تو ہونی چاہیے۔ پھر کسی ریسٹورنٹ میں، کسی پارک میں ملاقات ہوتی ہے، اور لڑکی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ یہ لڑکا مسلمان نہیں ہے۔ جب تعلقات بڑھ جاتے ہیں اور کبھی کبھی لمٹس بھی کراس ہو جاتی ہیں، اب اس کے بعد وہ لڑکا شادی کا پروپوزل لگتا ہے، لڑکی کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا، وہ کہتی ہے بالکل بہت احسان ہوگا آپ کا، آپ مجھ سے شادی کر لیجئے، میں اپنے والدین کو منا لوں گی۔ تب وہ لڑکا راز فاش کرتا ہے کہ دیکھو یہ ہے میرا ID،
میں مسلمان نہیں ہوں، اب تم کو مجھ سے شادی کرنی ہے. اب وہ لڑکی پھنس چکی ہوتی ہے، وہ عزت کا سودا کر چکی ہوتی ہے، اب وہ نہ گھر کی رہی نہ گھاٹ کی. تب وہ لڑکا کہتا ہے کہ چلو مندر چلتے ہیں. پھر وہ مندر لے جاتا ہے، وہاں شادی ہوتی ہے، وہاں دھرم پریورتن ہوتا ہے. یہ ہو رہا ہے بچیوں تمہارے ساتھ. میرا فرض ہے، یہ باتیں کہنا خوشگوار نہیں ہے. میں ہی جانتا ہوں کہ میرے ضمیر پر کتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے اس طرح کی بات کہتے ہوئے. لیکن اگر میں آگاہ نہ کروں، اگر میں نہ بتاؤں کہ ہو کیا رہا ہے معاشرے میں، موبائل فون کے ذریعے، انٹرنیٹ چیٹنگ کے ذریعے اور نہ جانے کس کس ذریعے سے، اگر میں نہ بتاؤں تو میں قصوروار ہوں گا. یہ بات بھی اچھا ہوا کہ تذکرے میں آ گئی. میں بہت شکر گزار ہوں، بہت شکر گزار ہوں. ایک بار پھر کہتا ہوں، بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے وقت نکالا. اتنی بڑی تعداد میں قابل احترام بہنیں، محبت اور قدر کے لائق میری بچیاں آئیں. بہت شکر گزار ہوں تعمیر ملت اور اس کے ذمہ داروں کا اور دوسرے تمام منتظمین کا جنہوں نے یہ بزم سجائی. میری ہی فرمائش پر میں یہی سب کرتا ہوا، مختلف علاقوں سے دورے کرتا ہوا یہاں آیا ہوں. ہر جگہ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے کسی مجمع سے بات کرنے کا موقع نہ ملے، مجھے بچیوں سے اور خواتین سے کسی طرح بات کرا دو، میں اپنا درد دل اپنی بچیوں اور خواتین سے کچھ کہہ دوں. آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنی لمبی گفتگو کرنے کا موقع دیا. اللہ آپ سب کے رتبے بلند کرے، ہر شر اور برائی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللہ ہم آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ چند عورتیں بھی کہیں چل کر آ جاتی ہیں تو لوگ ان عورتوں کا احترام میں قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں. اللہ اتنی بڑی تعداد میں آپ کی بندیاں یہاں آئی ہیں. اللہ اگر ہماری دعا قابل قبول نہیں تو اپنی ان بندیوں کے آمین کے طفیل ہم سب کو معاف فرما دی، ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہم سب کو معاف فرما. اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، ان کی عزت کی حفاظت فرما، ان کے والدین کی عزت کی حفاظت فرما، ان کے خاندانوں کی عزت کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں سمجھداری نصیب فرما، اسلام کی گہری سمجھ نصیب فرما، سمجھ کر اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے ایمان کو بار بار تازہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم، ایک بار صرف ایک بار اس پورے مجمع کو دیکھ لیجیے، اپنی رحمت کی نظر ڈال دیجیے. اللہ اپنی رحمت کی نظر ڈال دیجیے. ایک بار ہم سب کو دیکھ لیجیے. آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا. اے رب کریم، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے. اے اللہ، اے اللہ، اللہ آپ کے جتنے بندوں نے اللہ اس پروگرام کے انعقاد میں حصہ لیا، محنت کی، مالی تعاون کیا، خرچ کیا، سب کو جزائے خیر عطا فرما. جو بہنیں بیٹیاں آئیں ان کے ایک ایک قدم کو قبول فرما. اے اللہ ان کے ایک ایک قدم کو قبول فرما. سب کی گھریلو پریشانیوں کو دور فرما. اللہ سب کو عافیت نصیب فرما، صحت
اور تندرستی نصیب فرما، روزی میں کشادگی نصیب فرما، بابرکت روزی نصیب فرما، بابرکت مکان نصیب فرما، بابرکت پڑوس نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ایک بچہ گندا ہو جاتا ہے، ماں اس کو پھینک نہیں دیتی، لوگ تو دور بھاگتے ہیں مگر ماں دوڑ کے آتی ہے، اسی گندے بچے کو اٹھا لیتی ہے، نہلاتی دھلاتی ہے، کپڑے بدلتی ہے، کریم پاؤڈر اور کاجل لگاتی ہے، لوگ پھر سے بچے کو پیار کرنے لگتے ہیں۔ اللہ، ہم بھی اپنے گناہوں کی گندگی میں لت پت ہو گئے ہیں، سنا ہے آپ ماؤں سے زیادہ شفیق ہیں، توبہ کے پانی سے ہم کو نہلا دیجئے، توبہ کی پانی سے ہم کو نہلا دیجئے، تقوی کا لباس پہنا دیجئے، تقوی کا لباس پہنا دیجئے، ہماری بچیوں کو حیا کا زیور پہنا دیجئے۔ اللہ، ان کے سروں سے حجاب نہ اترنے پائے، اللہ، ان کے سروں سے حجاب نہ اترنے پائے، اور اگر کوئی زبردستی کرے تو اللہ ان کو مضبوطی کے ساتھ حجاب پر جمے رہنے کا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے ادارے، اپنے کالجز کھولنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما۔ اپنے مال کو عیاشیوں میں خرچ کرنے کے بجائے قومی تعمیر اور قومی ترقی میں اپنے مال کو، اپنے وقت اور صلاحیتوں کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک گزارش آخر میں اور ہے اللہ، ہم سب کے نام لے لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة